پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نمبر 154 میں فرمایا کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل کیے جائیں انہیں مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں، البتہ تمہیں ان کا شعور نہیں۔ یعنی مراد یہ ہے کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں شہادت کے درجے پر فائز ہو جائیں تو اللہ نے فرمایا انہیں مردہ نہ کہو بلکہ وہ اللہ کے پاس زندہ ہیں اور ہمیں اس کا شعور نہیں۔ اب اگر ہم شہید کو دیکھیں نا تو شہید کا درجہ علماء کے مقابلے میں کم ہے، شہید سے بڑھ کر درجہ علماء کا، علماء میں پھر ان کا درجہ پڑا جو ولایت کے درجے پر فائز ہوں، پھر صحابہ اور پھر انبیاء۔ جب ایک شہید کو کم درجے والے کو مردہ کہنا منع ہے، اس کی حیات کا ہمیں شعور نہیں، تو اس سے خود بخود یہ ثابت ہوتا ہے کہ جو اس سے بڑے درجے والے ہیں ان کو بھی وفات کے بعد مردہ کہنا اور معاذ اللہ اس طرح کے جملے کہنا کہ وہ مر کر مٹی میں مل گئے، یہ قطعاً غیر مناسب اور بہت سخت حکم رکھنے والی بات ہے۔ اور اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ انبیاء علیہم السلام، اولیاء کرام، علماء اعظام کی حیات کا ہمیں شعور نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ نصیحتیں بیان فرمائیں، جیسے سورہ بقرہ آیت نمبر 214 میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ کیا تمہارا گمان یہ ہے کہ جنت میں داخل ہو جاؤ گے حالانکہ ابھی تم پر پہلے لوگوں جیسی حالت نہیں آئی، انہیں سختی اور شدت اس قدر پہنچی، انہیں زور سے ہلا دیا گیا، یہاں تک کہ اس وقت کے رسول اور ان کے ساتھ ایمان والے بھی کہہ اٹھے کہ اللہ کی مدد کب آئے گی، سن لو بے شک اللہ کی مدد قریب ہے۔ یعنی یہ غزوہ احزاب کے موقع پر جب مسلمانوں پہ بہت زیادہ شدت ہوئی تو انہوں نے سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا رسول اللہ اب ہمارے لیے دعا کیوں نہیں کرتے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے حبیب آپ ان سے فرما دیں کہ کیا جنت ان کو ایسے ہی مل جائے گی؟ یہ سختیاں تو ان کو آزمانے کے لیے ہیں، اور یہ سختیاں جو ان پر آئی ہیں اس کو تو کچھ بھی نہیں ہے، یہ تو ان پر آنے والی سختیوں کا تو کوئی سمجھ لیں لیول ہی نہیں ہے۔ ان سے پہلے جو لوگ تھے ان پر اس قدر شدت کے ساتھ سختیاں آئیں کہ اس وقت رسول بھی پکار اٹھے۔ شارحین نے، مفسرین نے اس کے تحت لکھا کہ جب وہ دین پر چلے، انہوں نے رسولوں کی تصدیق کی تو رسولوں کے مخالفین نے ان کے اوپر اس قدر ظلم ڈھائے کہ ان کو زمین میں دبا کر ان کے سروں کو آروں سے چیر دیا، ان پر لوہے کی کنگیاں چلائی گئیں جس سے ان کے جسم کی جو کھال ہے وہ اکھڑ کر باہر آ گئی تھی، ادھیڑ دی گئی ان کی کھالوں کو، اس قدر شدت کے ساتھ ان پر ظلم کیے گئے، لیکن وہ اللہ رب العزت پر ایمان لانے والوں میں شامل رہے اور انہوں نے اپنے دین میں ثابت قدمی نہیں چھوڑی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ابھی تم پر تو آزمائش آئی ہی نہیں ہے۔ یہاں سے ان لوگوں کو نصیحت حاصل کرنی چاہیے کہ جو کچھ مصیبتیں ان پر آ جائیں تو وہ سامنے سے کہتے ہیں کہ دیکھیں نا ہم تو نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں، روزے بھی رکھ رہے ہیں، صدقہ خیرات بھی کرتے ہیں، پتہ نہیں کیوں ہم پر مصیبتیں آ جاتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے تو کہیں یہ نہیں فرمایا تھا کہ اگر آپ دین پر چلیں گے تو آپ پر مصیبتیں آزمائشیں نہیں آئیں گی، بلکہ سرکار کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوئے اور انہوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ سے محبت کرتا ہوں، تو سرکار علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ پھر تم آزمائشوں کے لیے تیار ہو جاؤ۔ تو اگر کوئی مصیبت، کوئی آزمائش آتی ہے تو یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ آزمائشیں ہمیں آزمانے کے لیے آتی ہیں۔ آزمانے کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہم پر اس لیے نازل کی جاتی ہیں تاکہ یہ معلوم ہو کہ ہم جو عبادتیں، ریاضتیں کر رہے ہیں، مصیبتوں سے بچنے کے لیے کر رہے ہیں، واقعتاً اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں۔ اگر ہم ان عبادتوں کو کیش کروائیں گے کہ بھئی ہم نے اگر عبادت کی نا تو اس کے بدلے میں ہم پر آزمائشیں نہ آئیں، تو یہ تو پھر ہم نے اپنی عبادتوں کا نتیجہ دنیا میں ہی حاصل کر لیا۔ لہٰذا اگر آپ عبادتیں کر رہے ہیں، ریاضتیں کر رہے ہیں، تو یہ مت سمجھیے کہ آپ کے اوپر کوئی آزمائش نہیں ہے، کہ آزمائشیں ضرور آتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے صبر کی، عافیت کی